ایک اور سوال بھی تھا، ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رحمت نذیر صاحب بھی موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم جو میت کے پاس بیٹھ کر ہماری بہنیں، بھانجیاں، بھتیجیاں پڑھتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ آہستہ آواز میں عورتوں کو دل میں بار بار پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور یہ جو ہم کلمہ طیبہ کے ساتھ اردو کے اشعار الفاظ ملاتے ہیں، یا فارسی کے الفاظ اشعار، یا پنجابی یا کشمیری کسی بھی زبان کا کوئی جملہ، کوئی فقرہ، کوئی لفظ کلمہ طیبہ کے میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ملانا نہیں چاہیے کہ کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور اس لفظ کو بھی ساتھ کلمے کی طرح اسی آواز میں، اسی سٹائل میں ملا کر پڑھا جا رہا ہے، ایسا غلط ہے۔ بطور مثال بچیاں جیسے پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب بھائی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ مکمل ہو گیا۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ کر درمیان میں خانہ کعبہ، بیت اللہ اردو میں کہہ کر پھر محمد الرسول اللہ کہنا، یہ کلمے میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ یہ تغیر ہے کہ نہیں؟ یہ اضافہ ہے کہ نہیں؟ سوچئے، غور کیجئے اس پر۔ کلمہ طیبہ جب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا اجر ہوگا کہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان، زمین سب کچھ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ رکھا جائے، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا وہ سائیڈ جھک جائے گی، یعنی وزنی ہوگی، بھاری ہوگی، یہ وہ کلمہ ہے۔ لیکن جب ساتھ فقرہ ملا لیں گے کسی اور زبان کا، تو پھر پوچھئے علماء کرام سے، جس مرضی مسلک کے علماء عالم سے پوچھئے، آپ کو یہی جواب ملے گا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا کلمہ عربی میں ہے، اس کو عربی ہی میں رہنے دیجئے، اس میں اضافہ نہ کیجئے۔ پھر اضافہ کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کلمے کا وہ ثواب اور یہ پھر وہ کلمہ نہ رہے گا جو کلمہ طیب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمیں ہر ایسے اضافے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں۔